ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہاں سے بہت دور علی بابا نام کا ایک لکڑہارا رہتا تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ بہت غریبی کی زندگی گزار رہا تھا۔ علی بابا اپنے گدھے پر بیٹھ کر جنگل میں جاتا اور وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن علی بابا کو جنگل میں بہت عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ اسے پتہ چلا کہ یہ تو بہت سارے گھوڑوں کی آواز ہے۔ علی بابا نے سوچا کہ یہ یقیناً اتنے گھوڑوں پر کوئی چور چوری کر کر آ رہے ہیں۔ علی بابا نے اپنے گدھے کو جھاڑیوں میں چھپا دیا اور خود ایک پیڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ چور اسی پیڑ کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ علی بابا ان کو گننے لگا اور وہ 40 چور تھے۔ جب انہوں نے گھوڑوں سے بھاری بورے اتارے تو علی بابا کو یقین ہو گیا کہ یہ چور ہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا دیکھتا ہے کہ چوروں کا سردار ایک چٹان کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتا ہے، کھل جا سم سم۔ چوروں کے سردار کے یہ کہتے ہی وہ چٹان کا بڑا سا پتھر سائیڈ پر خود ہی کھل جاتا ہے اور سامنے ایک بہت بڑی گفا نظر آتی ہے۔ سب چور اپنا سامان لے کر گفا میں حیران رہ گیا۔ اس نے 3 بوروں میں سامان بھرا۔ سونے کے سکوں کو بھرنے کے بعد وہ گفا کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، کھل جا سم سم۔ دروازہ پھر کھل گیا اور علی بابا باہر آ گیا۔ وہ 3 بورے باہر لا کر اس نے کہا، بند ہو جا سم۔ اس کی بیوی حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ یہ سونے کے سکے کہاں سے آئے ہیں، تو علی بابا نے اسے ساری کہانی بتائی۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، چلو اس سامان کو کھول کر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے سکے ہیں۔ تو علی بابا نے کہا کہ یہ سکے گنے نہیں جائیں گے، ہم اس کو گڑھا کھود کر وہاں دفن کر دیں گے۔ علی بابا کی بیوی نے کہا کہ میں قاسم کے پاس جا کر ناپنے کا برتن لاتی ہوں۔ قاسم علی بابا کا بھائی تھا جو بہت امیر تھا، لیکن وہ علی بابا کی کبھی مدد نہیں کرتا تھا اور ایک لالچی انسان تھا۔ اس کو علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان سکوں کے بارے میں قاسم کو یا کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گی۔ علی بابا کی بیوی قاسم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اسے ناپنے کے لیے ایک برتن چاہیے۔ قاسم کو فوراً شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ اسے وہ برتن کیوں چاہیے، تو علی بابا کی بیوی نے جھوٹ بول دیا۔ قاسم نے برتن دیتے وقت چوری چپکے اس کے نیچے شہد لگا دیا اور وہ برتن علی بابا کی بیوی کو دے دیا۔ علی بابا کی بیوی گھر آئی۔ علی بابا کی بیوی اور اس کے شوہر علی بابا نے وہ سکے ناپے اور دوبارہ ان کو بوروں میں بند کر کے دفن کر دیا۔ پھر علی بابا کی بیوی قاسم کو وہ برتن دوبارہ واپس کرنے چلی گئی، لیکن اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ برتن کے نیچے سونے کے سکے لگے ہوئے ہیں۔ جب قاسم نے بیوی کے جانے کے بعد اس برتن کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کے نیچے سونے کے سکے ہیں۔ ایسے ہی رات ہو گئی اور رات وہ یہ سوچتا رہا کہ یہ سونے کے سکے علی بابا کے پاس کہاں سے آئے ہیں۔ وہ یہ رات اسی ٹینشن میں گزاری اور صبح اٹھتے ہی وہ علی بابا کے پاس چلا گیا اور اس نے ان سونے کے سکوں کے بارے میں پوچھا۔ تو علی بابا نے جواب دیا کہ اگر میں اس کو یہ نہیں بتاؤں گا تو یہ کسی اور سے ذکر کرے گا، اس سے پہلے کہ یہ کسی اور کو بتائے میں اسے بتا ہی دیتا ہوں۔ اس نے علی بابا نے وہ ساری کہانی بتائی تو پھر قاسم نے اسے کہا کہ اسے بھی فوراً اس گفا میں لے کر چلو۔ قاسم نے کہا اگر وہ اسے چوروں کے بارے میں نہیں بتائے گا اور اس گفا کے بارے میں نہیں بتائے گا تو وہ اس کا سارا سچ چوروں کو بتا دے گا۔ اسی لیے علی بابا قاسم کو لے کر اس گفا کے پاس گیا اور اس نے اسے بتایا کہ جب تم اسے کہو گے کھل جا سم سم تو یہ چٹان کا پتھر کھل جائے گا۔ پھر دونوں واپس آ گئے اور قاسم اپنے لالچ کی وجہ سے ہاتھوں ہاتھ جلدی سے گھوڑے لے کر پھر واپس اسی چٹان کے پاس آ گیا۔ اس نے گھوڑوں کو باہر کھڑا کیا اور بولا، کھل جا سم سم۔ ایسے کہتے ہی وہ چٹان کا پتھر کھل گیا اور قاسم اندر چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اندر بہت زیادہ ہیرے جواہرات اور سونے کے سکے موجود تھے۔ اس نے جلدی سے جتنا اس سے ہو سکا اپنے بوروں کو بھرا اور جب وہ واپس آنے لگا تو اسے بھول گیا کہ اس نے وہ دروازہ کیسے کھولنا تھا۔ وہ غلط ملت بولنے لگا، کھل جا ٹم ٹم، کھل جا مم مم، لیکن وہ دروازہ نہ کھلا۔
ایسے کرتے ہی باہر چور دوبارہ واپس آ گئے۔ اس نے جب چور باہر واپس آئے تو انہوں نے قاسم کے گھوڑوں کو دیکھا اور وہ حیرانی میں پڑ گئے کہ یہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں۔ سب چوروں نے اپنی تلواریں باہر نکالیں۔ جیسے ہی چوروں کے سردار نے کہا کھل جا سم سم، تو وہ دروازہ کھل گیا۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے قاسم کو دیکھ لیا۔ چوروں کے سردار وہاں پر کھڑا ہو گیا اور چوروں نے اپنی تلواریں نکال کر قاسم کو قتل کر دیا۔ جب رات ہو گئی تو قاسم کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ وہ علی بابا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ قاسم جو ہے وہ صبح سے گھر واپس نہیں آیا، اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو علی بابا کو فوراً شک ہوا۔ وہ اپنے گدھے پر اسی گفا کے پاس گیا اور قاسم کے گھوڑوں کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ قاسم کو چوروں نے قتل کر دیا ہے۔ وہ گھر واپس آیا۔ اس نے قاسم کی بیوی کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے اور قاسم کے گھر میں ہی رہیں گے اور اس کی بیوی اور اس کے سارے جائیداد کا خیال رکھیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی بابا اور اس کی وہ بیوی اور قاسم کی بیوی ایک ساتھ رہنے لگیں اور بہت زیادہ امیر ہو گئیں۔ لیکن چوروں کے سردار یہ محسوس کیا کہ اس کے سکے جو ہیں اور ہیرے جواہرات کم ہو رہے ہیں۔ اس نے ایک چور کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بازار میں جائے اور دیکھے کہ کون نیا نیا امیر ہوا ہے یا بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ تو وہ چور بازار میں گیا اور اس نے دیکھا کہ علی بابا کسی کو سونے کے سکے بیچ رہا تھا۔ اس چور نے علی بابا کا پیچھا کیا۔ جب علی بابا اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو اس چور نے گھر میں ایک پینٹ کے ساتھ ایک نشان بنا دیا اور خود چلا گیا۔ قاسم کی بیوی نے وہ جب نشان دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ یقیناً کوئی خطرے کی بات ہے۔ اس نے رات کو سب گھروں کے دروازوں پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ جب صبح علی بابا اور اس کے وہ جو 40 چور تھے جب علی بابا کے گھر آئے تو ان کو دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی کہ سب گھروں پر ایک ہی جیسا نشان ہے اور وہ مایوس لوٹ گئے۔ لیکن چوروں کا سردار ایک بہت ہی ضدی انسان تھا۔ اس نے اس آدمی کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ بازار گیا اور اس کی نظر علی بابا پر پڑی اور اسے پتہ چل گیا کہ یہی وہ آدمی ہے۔ وہ علی بابا کا پیچھا کرنے لگا اور علی بابا جب گھر چلا گیا تو اس نے علی بابا کے گھر کے دروازے پر دستک دی اور جب دروازہ کھلا تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور تیل فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ تیل خرید سکتے ہیں۔ علی بابا نے تیل خریدنے کا سوچا اور اس آدمی کو رات کے کھانے پر دعوت دی۔ چوروں کا سردار وہ 40 برنیاں تیل کی لے آیا۔ رات کو علی بابا نے چوروں کے سردار کی بہت خاطر مدارت کی اور اسے رات کو وہاں پر رکنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو قاسم کی بیوی وہ تیل کی برنیاں چیک کرنے کے لیے گئی۔ جب وہ ان کے پاس گئی تو ان کے اندر سے چوروں کی آواز آ رہی تھی کہ ہم باہر نکل آئیں۔ قاسم کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر تیل نہیں بلکہ چور ہیں۔ قاسم کی بیوی نے تیل گرم کیا اور اس تیل کو سب برنیوں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ تیل گرم کر کے برنیوں میں ڈالنے لگی تو اندر چوروں کی حالت خراب ہو گئی۔ جب بہت رات کا پہر گزر گیا تو چوروں کا سردار آیا اور ان برنیوں کے پاس آ کر کہنے لگا چلو باہر آؤ۔ اس نے 2-3 دفعہ یہ کہا۔ کہنے لگا کیا تم سو گئے ہو؟ جب اس نے برنیوں کا ڈھکن اتارا اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چوروں کی حالت تو بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا اس سے پہلے کہ اس کی حالت بھی اسی طرح خراب ہو وہ بھاگ نکلا۔ صبح کو قاسم کی بیوی نے علی بابا اور اس کی بیوی کو چوروں کا سارا ماجرا سنایا اور پھر وہ چوروں کے خوف کے بغیر بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔